اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، میرا آج کا بیان ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ۔ دوستو، حضرت شیمہ کون تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت شیمہ سے کیا رشتہ تھا؟ دوستو، فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے قیدی مل گئے، یعنی بہت سے لوگوں کو قید کیا صحابہ نے۔ ان قیدیوں میں سے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ پہریدار صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی ہم پہرا دے رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بار بار ہم لیتے تھے۔ تو قیدیوں میں سے ایک عورت کہنے لگی کہ حضرت یعنی محمد آپ کے یعنی سردار کا نام کون ہے؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے سردار کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ کا سردار میرا بھائی ہے، مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ تو صحابہ نے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی شیمہ نے کہا کہ اے محمد، میں تمہاری بہن ہوں، یعنی بی بی حلیمہ کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو دودھ دیا تھا، یعنی میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چادر مبارک حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بچھا دی اور ان سے کہا کہ میری بہنہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس چادر پر بیٹھ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگی کہ اے محمد، تم بہت چھوٹے تھے، شاید تم کو یاد نہیں، لیکن مجھے یاد ہے بچپن میں جب میں نے تم کو گھر سے باہر نکالا، میں بکریاں چرا رہی تھی تو تمہیں بھی ساتھ لے آئی۔ تو راستے میں مجھے ایک راہب ملا، اس راہب نے آپ کو دیکھتے ہی مجھ سے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ یہ ایک عظیم شخصیت یعنی ایک عظیم ہستی بنے گی۔ مجھے تو اور کچھ معلوم نہیں، لیکن میں نے آپ میں 3 ایسی نشانیاں دیکھی ہے جو آج بھی مجھے یاد ہے۔ ایک دن میں بکریاں چرا رہی تھی، تم میرے ساتھ تھے، تو بکریاں سارے میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگی اور آپ سے اپنی نظریں ہٹانے یعنی بالکل اپنی نظریں نہیں ہٹاتی تھی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جس طرف بھی میں آپ کو لے جاتی میرے سر پر ایک بادل تھا، تو وہ بادل یعنی میرے ساتھ وہ بادل بھی آ جاتی تھی، ہمارے اوپر سایہ ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اے محمد، تم رو کیوں رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ شیمہ میری رضائی بہن ہے، اس کو اور اس کے خاندان والوں کو یعنی جتنے بھی لوگ ہیں اس کے قبیلے کے سب کو آزاد کر دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی ہے، یعنی میرا ایک رشتہ آپ کی ماں جو میری رضائی ماں تھی جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ ایک رضائی ماں تھی میرے بھائیوں اور دوستوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بہت روئے۔ ہماری تو اپنی مائیں یعنی سگی مائیں، کیا ہم نے ان کو عزت دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی ماں کو عزت دیا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں ہماری مائیں ہماری زبان کی شر کی وجہ سے یعنی ہم سے خوفزدہ رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کو پیدل حج کروایا، اسے کاندھوں پر لے گئے اور حج کروایا۔ تو واپسی پر آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، میں نے اپنی ماں کو حج کروایا، اسے کاندھوں پہ بٹھا کر اسے حج کروایا، کیا میں نے اس کا حق ادا کیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب تو پیدا ہو رہا تھا اور تمہاری ماں کو درد ہو رہا تھا، ابھی تک تم نے اس کے ایک رگ کا درد کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنی ماں کی عزت کریں، اور جو بھی بزرگان ہیں یعنی ہم سے بڑے ہیں ان سب کی عزت کریں۔ اسلام نے ان کو عزت دی ہے، ہم بھی ان کو عزت دیں۔ اللہ ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔